معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا موضوع خصائص مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالی گزشتہ دروس کی طرح آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ حضرت گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ یا اللہ، اگر اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا تو میں اور زیادہ تیرا شکر کرتا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی سرداری کا رتبہ کیوں ملا؟ آپ نے سب سے پہلے حضور کے نور مبارک کو سجدہ کیا تھا، اسی لیے ان کو فرشتوں کی سرداری مل گئی۔ کم از کم 12 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں پڑھا تو اس امت کا تذکرہ پایا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رب، میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جس کا زمانہ تو آخری زمانہ ہوگا، مگر اس کا داخلہ جنت میں سب سے پہلے ہوگا، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی، یہ شرف میں نے اس امت کو بخش دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے تورات میں یہ جانا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی اور اس کی دعائیں مستجاب ہوگی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ رب کریم نے فرمایا، وہ امت تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی، میں نے یہ اعزاز بھی اسی امت کو بخشا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہے کہ جس کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، جس کو وہ پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، تو اس امت کو تو میری امت بنا دے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ اعزاز بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بخش دیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ مرتے وقت تو گناہ گار مرے گی، لیکن جب خبروں سے اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے بالکل پاک اٹھے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے یہ شرف میں اپنے محبوب کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کو بخش دیا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب کریم، میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جن کے اعضاء اور چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کے مانی چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ امت مجھے عطا فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ شرف بھی میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ اسی قسم کے 10 اور بعض روایت میں 17 سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمائے، اور ہر سوال کے جواب میں رب کریم نے فرمایا کہ یہ اعزاز میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ تو آخر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، کم از کم مجھ کو ان کی امت میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوش بخت امت ہے جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء و رسول دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 خصلتیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کے لیے چن لیا ہے،
जो कुछ तुमको दे रहा हूँ उसे ले लो और शुक्र गुजार बंदों में हो जाओ। इस इरशाद पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ रब मैं राज़ी हो गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर को फतह फरमाया तो आपको एक सियाह रंग का गधा मिला। हजरत, मैं एक बात की आपकी यहाँ वजाहत करूँगा कि हमारे यहाँ गधे के माना अच्छा समझा नहीं जाता। एकदम कुंजहन, कामचोर, बेकार आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारे उलमा किराम ने हुज़ूर के पास अदब का लिहाज करते हुए फरमाया है, चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी है, इसलिए इसको दराज गोश कहने को कहा गया है, यानी लांबे कान वाला, ताकि अदब माने रहे। दराज गोश के माने लांबे कान वाला। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किसी भी शय का जिक्र करना मकसूद हो तो अदब रखा जाएगा, खा वो कैसे ही शय हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है दराज गोश का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दराज गोश से गुफ्तगू फरमाई और दराज गोश ने भी आपसे कलाम किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। अल्लाह ताला ने मेरी जद के नस्ल से 60 दराज गोश पैदा किए और वो सब के सब ऐसे हुए कि नबी के सिवाय इन पर किसी दूसरे ने सवारी नहीं की। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझ पर सवारी फरमाएंगे। मेरे जद की नस्ल में मेरे सिवा कोई नहीं रहा और ना कोई आपके बाद रसूल या नबी आने वाला नहीं है। आप ही आखिरी नबी है। मैं आपसे पहले एक यहूदी की मिल्कियत में था। मैं इसे खसदन गिरा दिया करता था और यहूदी मेरी पीठ को तकलीफ पहुंचाता और मेरी कमर पर मारता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तेरा नाम यफूर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी के बुलाने की हाजत होती तो आप इसको उसके दरवाजे की तरफ भेज देते, तो वो यफूर दराजगोश उसी के दरवाजे पर जाता और अपने सर को मारता। और जब घर वाला बाहर निकल कर इसके पास आता तो वो हुजूर की तरफ इशारा करता कि तुझे हुजूर ने बुलाया है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमागी हुई तो ये एक कुएं पर आया और खुद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिराक में इस कुएं में गिरा दिया। हज़रत गिरामी गौर की जा है, जानवर तक जानते हैं कि ये खातिमुन नबीन है और उनका हुक्म बजा लाते हैं और हुजूर से हद दर्जे मोहब्बत रखते हैं और उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को वो समझकर ख़त्म कर लेते हैं। हज़रत गिरामी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार होते वो सवार उसी हालत में रहता, वो कभी घोड़ा नहीं होता। जिस हालत में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर सवारी करते वो मरे दम तक उसी हालत में रहता, ना उसके ऊपर बुढ़ापा आता और ना उसके ऊपर कोई कमजोरी आती। हज़रत गिरामी, मैंने आपके सामने तकरीबन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुनिंदा 50 खसायत का जिक्र कर दिया था। आइए अब आगे उससे बढ़ते हैं। आख़िर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन खबर सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा। आक़िर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माथे की आंख से रब तबारक व तआला का दीदार फरमाया है, जबकि यह सादत किसी भी नबी या रसूल के हिस्से में नहीं आई।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمائی. اس سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کو معراج نہیں ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج و تشریف لے گئے اور کئی مرتبہ آپ کو منامی معراج بھی ہوئی. منامی معراج سے مراد یعنی خواب میں آپ کو معراج ہوئی. منامی معراج بعض روایتوں میں آپ کو 3 بار ہوئی ہے، آیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اذان بھی پہل امتیوں میں سے کسی بھی امت کو نہیں ملی. رکوع، سجود، قاعدہ وغیرہ بھی کسی امت کی عبادت میں شامل نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے ہیں. مسجد بھی اسی امت کو ملی. اس سے پہلے کسی امت کے اندر مسجد نہیں تھی. تلاوت کا حکم بھی صرف اسی امت کو ملا. توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابوں کو صرف نبی ہی حافظ ہوا کرتا تھا، مگر حضور کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ وہ قرآن پاک کے حافظ ہوتی ہے. صرف نبی ہی حافظ اس زمانے کی امتوں میں تھا. دیگر امتوں میں صرف تسبیح تھی، نماز کی طرح کوئی عبادت نہیں تھی. نماز با جماعت بھی اسی امت کا حصہ ہے. اس سے پہلے دیگر امتوں میں جماعت کا کوئی خیال نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پہلے نبی کسی خاص اور قبیلے کے لیے بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور میں تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے معنی غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ سابقہ امم میں یہ حلال نہیں تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شفاعت سے نوازا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کائنات کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ساری دنیا میں کبھی بھی ایک ساتھ قحط نہیں آئے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں حبیب اللہ ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جب دھوپ سے باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ فگن ہو جاتا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس زیادہ سے زیادہ 24 بار تشریف لائے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 12 معجزات عطا کیے گئے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو کبھی ڈکار بھی نہیں آئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. پچھلے انبیاء و رسول اپنی امت کی خبروں میں نہیں آتے. یہ شرف صرف اور صرف امت محمدی کو حاصل ہے کہ ہمارے آقا ہر امتی خبر میں تشریف لاتے ہیں. 30,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منائی ہے. کسی بھی رسول یا نبی نے عرش، لوح قلم، کرسی نہیں دیکھی، صرف سنا ہے. ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو دیکھا بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی کا بھی مشاہدہ کیا ہے، جبکہ دیگر انبیاء و رسول نے جنت اور دوزخ بھی نہیں دیکھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم حبیب اللہ کو جب بھی کلام کرنا چاہتے آقا جہاں ہوتے وہاں کلام کر لیتا تھا.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی احتلام بھی نہیں ہوا۔ حضرات، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ خصائص آپ لوگوں کے گوش گزار کروں، تو میں نے 82 اب تک آپ مجھے 82 خصائص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے بیان کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بے حد و شمار خصائص ہیں۔ میرے معلومات میں جتنے بھی تھے میں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے، اور کہنے والے اور تمام سننے والوں اور ہمارے دیگر اہل خانہ کو پروردگارہ ہم سب کی نجات کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے، دنیا و آخرت کی ہم کو بھلائی نصیب فرمائیے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔